الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گھٹائیں غم کی چھائی دل پریشاں یا رسول اللہ، گھٹائیں غم کی چھائی دل پریشاں یا رسول اللہ، گھٹائیں غم کی چھائی دل پریشاں یا رسول اللہ، گھٹائیں غم کی چھائی دل پریشاں یا رسول اللہ، تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ، تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ، نگاہ لطف و رحمت کا ہوں خواہاں یا رسول اللہ، نگاہ لطف و رحمت کا ہوں خواہاں یا رسول اللہ، میری سب مشکلیں آسان، میری سب مشکلیں ہو جائے آسان یا رسول اللہ، سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے، سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے، سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ، سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ، مناظر بے وفا دنیا کے سب ہو دور نظروں سے، مناظر بے وفا دنیا کے سب ہو دور نظروں سے، تصور میں رہے طیبہ کی گلیاں یا رسول اللہ، تصور میں رہے طیبہ کی گلیاں یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے
تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی ان سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس بندے کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، لوگوں میں وہ بندہ مشہور ہو جاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ جو بندہ صاحب ایمان ہو، اللہ پاک پر ایمان رکھنے والا، نبی سے محبت کرنے والا، جب اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو رب کریم اس بندے کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ مخلوق خدا اس سے محبت کرنے لگتی ہے، جانور بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، کائنات کی ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے جو کائنات کے خالق کا محبوب ہوتا ہے تو کائنات میں بسنے والی مخلوق بھی اس بندے سے پیار کرنے لگتی ہے۔ پتہ چلا لوگوں کے دلوں میں اللہ والوں کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ والوں کی عظمت جو پیدا ہوتی ہے، یہ ایسے ہی پیدا نہیں ہوتی، یہ رب کی طرف سے پیدا کی جاتی ہے۔ کسی بندے کا ذکر خیر ہونا شروع ہو جائے، کسی بندے کی طرف دل کھینچنا چلا شروع ہو جائیں، اللہ کے پیاروں کے مزارات کی طرف مخلوق خدا کا رجحان ایسے ہی نہیں ہوتا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ دنیا سے وفات پائے ہوئے 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کافی سال گزر چکے، داتا صاحب سے بھی بہت پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے تابعین کا دور پایا، 95 سنہ ہجری کے یہ بزرگ ہیں۔ اس دور کے بزرگ آج بھی مزار پر چلے جائیں، مخلوق خدا کیسے آپ کو پروانہ وار ان کے مزار کے قریب ملتی ہے۔ پتہ چلا جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو مخلوق خدا اس کی ہو جاتی ہے۔ ویسے شہرت ہونا، لوگوں میں معروف ہو جانا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ بندے کو شہرت بھی ملے تو عزت والی ملے۔ مشہور تو ٹک ٹاکر بھی ہوتے ہیں، مشہور تو یوٹیوبر بھی ہوتے ہیں، مشہور تو فیس بک پر الٹی سیدھی ویڈیو بنا کر ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں، مخلوق تو اپنی ننگی ویڈیو بنانے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن لوگوں میں ان کی عزت نہیں ہوتی، لوگوں میں ان کی عظمت نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ان کے قریب جائیں تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو، لیکن اگر کوئی عالم دین، باعمل مفتی اسلام، کوئی نمازی پرہیزگار، سنتوں پر عمل کرنے والا عاشق رسول لوگوں میں چلا جائے تو ہاتھ پکڑ کر کروڑ پتی لوگ بھی، لاکھ پتی لوگ بھی، امیر و کبیر لوگ بھی ادب سے سروں کو جھکا کر اس کے ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے اعزاز ہوتا ہے۔ جب تک زندہ رہتا ہے مخلوق خدا قریب آ کر اس سے فیض حاصل کرتی ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے دعائے خیر کی جاتی ہے۔ ہر سال ان کا عرس منا کر ان کو قرآن پڑھ کر بخشا جاتا ہے، ان کے نام پر غریبوں کو نیاز کھلائی جاتی ہے، اس کا ذکر اچھے لفظوں میں کیا جاتا ہے، اور یہ جو اچھے لفظوں میں جو ذکر ہوتا ہے کسی کے جانے کے بعد، یہ بھی اس بندے کی شان ہے، اس بندے کا مقام ہے کہ اللہ پاک کے ہاں بھی اس بندے کی عزت اور ویلیو ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک جنازہ گزرا. حضرت انس بن مالک حدیث پاک کے راوی ہیں, صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. ایک شخص کا جنازہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے گزرا. صحابہ کرام نے بڑے اچھے لفظوں سے اسے یاد کیا. بڑا اچھا آدمی تھا, نیک تھا, نمازی تھا, بڑی اچھی اچھی صفات اور خوبیوں سے بندے کی بیان کی. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی. کچھ دیر گزری, ایک اور جنازہ اسی طرح گزرا. صحابہ کرام نے اب اس بندے کے بارے میں اچھے کلمات نہیں کہے, اس کی کوئی تعریفی کلمات نہیں کہے, اس کے بارے میں برے کلمات کہے. فرمایا واجب ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس رسول اسی محفل میں موجود ہیں. عرض کرتے میرے آقا کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا پہلے کے لیے جنت واجب ہو گئی, دوسرے کے لیے جہنم واجب ہو گئی. آقا وہ کیوں؟ فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض, اے میرے صحابہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. تم نے پہلے کی ایمان کی گواہی دی, اس کی اچھائیوں کی گواہی دی. تمہارا اس بندے کی تعریف کرنا, اس کی نیکیوں کی مدح سرائی کرنا اس بندے کے لیے جنت کو واجب کر چکا, اور تمہارا کسی بندے کے بارے میں برے کلمات کہنا اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا. پتہ چلا ایمان والا, تقوی والا, نمازی بندہ جب دنیا سے جاتا ہے مخلوق بھی روتی ہے, زمین بھی روتی ہے, آسمان والے بھی روتے ہیں کہ اللہ کا پیارا گیا ہے, اللہ کا پیارا گیا ہے. نمازی بھی اس کو یاد کر کے روتے ہیں. اس نمازی کا ذکر مسجد میں ہوتا ہے, نمازیوں کی دعاؤں میں اس کا ذکر ہوتا ہے. اور اگر کوئی گلوکار, اداکار, کوئی سیاستدان, کوئی لوگوں پر ظلم کرنے والا, کوئی لوگوں کو دھوکہ دینے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا چلا گیا, اچھا ہوا چلا گیا, خس کم جہاں پاک. یعنی جتنا کچرا ختم ہو گیا, جتنا کچرا کم ہوا اتنا فائدہ ہی ہے. لیکن اللہ والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ فرمایا کہ وہ بندہ جو ایمان والا ہے اس بندے کے دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح گلا. عرش پر دھومیں مچیں وہ مومنوں صالح ملا, فرش پر دھومیں مچیں. فرمایا کہ فرش پر جب جاتا ہے, فرش سے اٹھ کر عرش پر جاتا ہے, فرش والے روتے ہیں, عرش والے دھومیں مچاتے ہیں. یہ اللہ کا پیارا آیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے ہوتے ہیں, اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں, ان کا ذکر خیر بڑے اچھے لفظوں میں ہوتا ہے. اللہ کا محبوب بندہ بننے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا پیارا بننے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت زیادہ نمازیں پڑھنا ہوں گی کیا؟ بہت زیادہ روزے رکھنا ہوں گے کیا؟ بہت زیادہ تہجد میں رونا ہوگا کیا؟ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہوگا کیا؟ ساری زندگی کے لیے مسجد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر مسجد میں قیام کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھ کر دیکھیں, رب نے نسخہ بتا دیا ہے کہ قیامت تک اگر کوئی میرا محبوب بننا چاہتا ہے, اگر کوئی میرا پیارا بننا چاہتا ہے, اسے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اللہ کا پیارا ہوں, میں اللہ کا دوست ہوں. اللہ کریم قرآن کے اندر اس بندے کے لیے محبت پر مہر لگا دیتا ہے. رب کریم محبوب سے کہتا ہے کل, اے پیارے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو, فاتبعونی, تو میرے فرما بردار ہو جاؤ, میری پیروی کر لو. یا رسول اللہ آپ کی پیروی کر کے, آپ کی اطاعت کر کے ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا, اللہ تمہیں دوست بنائے گا. پتہ چلا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے سے, مصطفیٰ کریم کی سنتوں پر عمل کرنے سے, آپ کو اپنا آقا و مولا ماننے سے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے. اس لیے کہ نبی پاک کی اطاعت
در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، میرے محبوب کی پیروی کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، گناہ بھی بخشے جائیں۔ محبوب کی پیروی کرنے سے بندہ اللہ کا بھی محبوب بن جائے تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آقا و مولا ماننا، اپنا حامی و لیڈر ماننا، ہادی ماننا، یہ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اسی کے پیچھے چلتا ہے جس سے بندہ محبت کرتا ہے۔ جس سے آپ کو محبت نہیں ہوتی آپ اس کی پیروی نہیں کرتے، جس سے آپ کو عقیدت نہیں ہوتی آپ اس کی باتوں کو کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ مسلمان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے اللہ رسول کی محبت سب سے پہلے ہے۔ صحابہ سے محبت نبی پاک کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت نبی پاک کی وجہ سے، اولیاء سے محبت نبی پاک کی وجہ سے، جس سے بھی محبت ہوگی نبی پاک کی وجہ سے، اور نبی پاک سے محبت اللہ کی وجہ سے، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے؟ آئیے اپنے پیارے نبی سے پوچھتے ہیں، میرے آقا ذرا بتائیے، ہم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے محبوب بن چکے ہیں؟ ہم کیسے پہچانیں یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے؟ میرے نبی پاک فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا اذا احب اللہ عبدا، اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، فرمایا حماہ الدنیا، اللہ اس بندے کو دنیا سے روک لیتا ہے، اس بندے سے دنیا کو روک لیتا ہے۔ کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء، فرمایا جیسے تم اپنے بیمار سے پانی کو روکتے ہو کہ پانی بیمار کو نقصان پہنچائے گا، رب کریم جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا کو اس بندے سے روک لیتا ہے، دنیا اس کے دل میں داخل نہیں ہوتی، وہ دنیا سے محبت نہیں کرتا، وہ دنیا سے نہیں دنیا بنانے والے سے محبت کرتا ہے۔ تو پتہ چلا جو دنیا سے محبت نہیں رکھتا، خالق سے، رب کریم سے محبت رکھتا ہے، وہ دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ دوسری نشانی ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کریم جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا آزمائش میں مبتلا ہونا، بندے پر تکلیف کا آنا، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی مختلف پریشانیوں کا بندہ جب شکار ہوتا ہے تو اللہ کریم کے بندہ اور قریب ہو جاتا ہے، صبر کرتا ہے، رب کا پیارا بنتا ہے، مصیبت پر صبر کرتا ہے، اللہ اس کی مصیبت پر اس بندے کو انعام دیتا ہے۔ اگر واویلا کرتا ہے، شکوے کرتا ہے تو اجر نہیں ملتا، مصیبت کم نہیں ہوتی بلکہ مصیبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب اہل بیت ادخل علیہم الرفق، بے شک اللہ کریم جب کسی گھر والوں سے محبت کرتا ہے، فرمایا اس گھر والوں کے دلوں میں، ان کے معاملات میں نرمی کو داخل فرما دیتا ہے۔ جس گھر کے اندر نرمی ہو، جس گھر کے اندر بات بات پر سختی نہ ہو، جہاں باپ بیٹے کا پیار ہو، جہاں میاں بیوی کی محبت ہو، جہاں بڑوں کا حکم مانا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے، اس گھر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں رزق میں برکت ہوتی ہے، وہاں امن و امان ہوتا ہے، اللہ کریم تھوڑے میں بہت برکت داخل فرما دیتا ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہم پر بھی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کے پیارے ہو جائیں، تو پھر 3 چیزیں آج کے جمعہ المبارک میں اپنے ساتھ لے کر جائیے۔ پہلی بات، دنیا کی محبت
دلوں سے نکال کر خالق کی محبت کو پیدا کیجئے. انشاءاللہ جب خالق سے محبت کریں گے تو دنیا خالق نے بنائی ہے، دنیا خود ہی آ جائے گی. دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے کسی کی عزت نہ کیجئے، کسی کی شہرت کی وجہ سے اسے دل میں جگہ نہ دیجئے، کسی کے خوبصورتی کی وجہ سے اپنے دل میں اسے نہ بسائیے، بلکہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اس لیے کیجئے یہ نیک بندہ ہے، یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے، یہ نمازی ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے، یہ عالم دین ہے. انشاءاللہ یہ محبت دنیا میں بھی کام آئے گی، قیامت کے دن بھی کام آئے گی. دوسری بات، تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبت میں مبتلا ہوں، لوگوں پر اظہار کرنے کی بجائے اس مالک کے دربار میں جھک جائیے، سجدے کر کے رو رو کر اس کریم رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے میرے مالک مجھے ہمت اور حوصلہ عطا فرما، میرے مالک مجھے وہ عطا کر جس میں میری بھلائی ہے، مجھے ان چیزوں کے وہم سے بھی دور کر دے جس میں میرے لیے بھلائی نہیں ہے. صبر کیجئے. انشاءاللہ اگر پریشانی کے دن آئے ہیں، اگر خوشحالی کے دن نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے. رب کریم کے اس ارشاد کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. آج تنگی ہے، انشاءاللہ آسانی کے دن بھی آئیں گے. تیسرے نمبر پر اپنے گھر والوں میں نرمی کا معاملہ رکھیں. نرم انسان ہر بندے کو اچھا لگتا ہے. تھوڑی تھوڑی بات پر سختی، تھوڑی تھوڑی بات پر ڈانٹ ڈپٹ، یہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. بچوں سے بھی پیار کریں، اپنے ماں باپ سے بھی پیار کریں، دوستوں سے بھی محبت سے پیش آئیں، بیوی کے ساتھ بھی محبت والا معاملہ رکھیں. انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بھی بنے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا. رب کریم ہم سب کو اپنا پیارا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.